السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مشہور ڈرامہ سیریل کرلوش عثمان سیزن 3 بولم 87 کے بارے میں، جس کے ایپیسوڈز ہوں گے 185 سے 192 تک۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے، جیسے ہی سغوت کے بازار میں دھماکہ ہوتا ہے تو شیخ ادا بالی اور ان کے ساتھی اس دھماکے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف تباہی کا منظر ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دھماکہ غدار ابراہیم نے کروایا ہوتا ہے، جو کہ جعلی درویش بننے کا ناٹک کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اصلی نام ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا ہی وہ دھماکہ کرواتا ہے تو وہ دھماکہ کروانے سے پہلے ہی شیخ ادا بالی کی قرارگاہ کو چھوڑ کر اس کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ دھماکہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کافی حد تک زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن شیخ ادا بالی کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا کہ شیخ ادا بالی صحیح سلامت ہیں یا پھر شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ عثمان صاحب ہوش میں آ پاتے، غدار ابراہیم فوری طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے جسم پر کالک ملنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ وہ بھی عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اس بات کا احساس دلوا سکے کہ اس دھماکے میں بھی شامل تھا اور میں بھی زخمی ہو چکا ہوں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب اور ان کے ساتھی آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے عثمان صاحب ہوش میں آتے ہیں اور پھر ان کے ساتھی، اور پھر جیسے عثمان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ غلط ہوا ہے تو وہ چلا چلا کر اپنے ساتھیوں سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک شیطان موجود ہے، سغوت کے دروازے بند کر دو، ہمیں فوری طور پر شیطان کو ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ یہ دھماکہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے جس کی وجہ سے عثمان صاحب کا ذہن صحیح طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور انہیں آسانی سے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ ابھی تو ہم شیخ ادا بالی کی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک دھماکہ کیسے ہو گیا۔ ایک طرف عثمان صاحب کے ساتھی اس غدار کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف کمرال ابدال بھی اس دھماکے والی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ جیسے کمرال ابدال یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ رونا پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چلا چلا کر شیخ ادا بالی کا نام پکار رہے ہوتے ہیں کہ میرے شیخ تم کہاں ہو۔ ناظرین، جیسے ہی دھماکے کی خبر کائی قبیلے تک پہنچتی ہے تو کارنیلیا اور سلوی خاتون آپس میں بات چیت کر رہی ہوتی ہیں کہ قوندوز بے نے پہلے ترگت بے کی بیوی کو شہید کر دیا، اس کا جی نہیں بھرا تو اس نے اپنے بھائی کو سغوت کے بازار میں مروانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ ادا بالی کی قرارگاہ پر بھی قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ سلوی خاتون یہ سن کر کہتی ہے کارنیلیا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، گوندوز بھی اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، یعنی وہ دونوں مل کر جان بوجھ کر کائی قبیلے میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران گوندوز بے کا ایک سپاہی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی باتیں سن کر ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم خواتین یہ کس قسم کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو؟ کیا تم گوندوز بے کو ان تمام بری چیزوں کا ذمہ دار سمجھ رہی ہو؟ کارنیلیا سن کر کہتی ہے کیوں نہ سمجھے، اس نے پہلے ترگت بے کی بیوی کو شہید کر دیا، اس کے بعد سغوت کے بازار پر عثمان صاحب پر قاتلانہ حملہ کروا دیا تاکہ عثمان صاحب شہید ہو جائے اور کائی قبیلے کی سرداری پھر سے گوندوز بے کے پاس آ جائے۔ میرا خیال ہے کہ اب گوندوز بے کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر گوندوز بے کو اپنی جان بچانی ہے تو انہیں کائی قبیلے سے فرار ہونا ہوگا، یعنی کہ سلوی خاتون اور کارنیلیا جان بوجھ کر گوندوز بے کے سپاہی کا دماغ خراب کر رہی ہوتی ہیں تاکہ وہ تمام جھوٹی خبریں گوندوز بے تک پہنچا دے اور گوندوز بے اپنی جان بچانے کے لیے کائی قبیلے سے فرار ہو جائیں، اور پھر جیسے ہی گوندوز بے کائی قبیلے سے فرار ہو رہے ہوں گے تو شیطانی جماعت اس موقع سے فائدہ اٹھا کر پہلے گوندوز بے کا شکار کرے اور اس کے بعد عثمان صاحب کا، کیونکہ عثمان صاحب خوش قسمتی سے اس دھماکے سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر گوندوز بے کا سپاہی یہ باتیں سننے کے بعد اس بات کا تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پہ گوندوز بے کو یہاں سے فرار کروانا ہوگا اور ان کی جان بچانی ہوگی، ورنہ اس کا سارا الزام گوندوز بے پر آ جائے گا۔ دوسری طرف جیسے عثمان صاحب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ زخمی لوگوں کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں اور شیخ ادا بالی کو ادھر ادھر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کی نظر شیخ ادا بالی پر پڑتی ہے جو کہ تخت کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے عثمان صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اس بھاری تخت کو شیخ ادا بالی کے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کمرال ابدال بھی عثمان صاحب کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ دونوں مل کر اس بھاری تخت کو شیخ ادا بالی کے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال شیخ ادا بالی کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عثمان صاحب کو بتاتے ہیں ان کی نبض دھیمی چل رہی ہے، یعنی کہ ان کی سانسیں آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جا رہی ہیں، ہمیں فوری طور پر شیخ ادا بالی کو طبی امداد دینی ہوگی۔ اور پھر وہ چرواہا بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ بارود کا سارا سامان ہمارے سامان کے ساتھ ملا کر سغوت تک پہنچایا گیا ہو، یعنی کہ ہمارے دشمن ہمارے بارودی مواد کے بارے میں جان چکے تھے۔
عثمان صاحب یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اس چرواہے سے کہتے ہیں اگر ہمارے دشمن ہمارے منصوبے کے بارے میں جان چکے ہیں تو تمہاری جان بھی خطرے میں ہوگی۔ دوسری طرف زندان والے خیمے میں جہاں پر گوندوز بے اور ان کی بیوی عائشہ کو قید کر لیا جاتا ہے، اسی دوران ان کا ایک سپاہی اسی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح سوت کے بازار میں ہمارے دشمنوں نے دھماکہ کروایا۔ عورت اور شیخ ادا والی اور ان کے ساتھی اس دھماکے میں زخمی ہو گئے اور عثمان صاحب بھی بڑی مشکل سے اس دھماکے سے زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سنتے گوندوز بے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ حیرانگی سے اپنی بیوی عائشہ خاتون کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عائشہ خاتون جو کہ پہلے ہی میری کی شہادت کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہیں، وہ گوندوز بے پر دوسرا الزام سن کر مزید پریشان ہو جاتی ہیں۔ بالآخر گوندوز بے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا اس دھماکے میں بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ سپاہی پریشان ہو کر کہتا ہے جی ہاں، بہت سے درویش شہید بھی ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے اس کا سارا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے اور گائے قبیلے کے بہت سے لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کروایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو اسی صورت میں آپ اپنی بے گناہی بھی ثابت کر پائیں گے اور وقتی طور پر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ گائے قبیلے کے لوگ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی گوندوز پہ پریشان ہو کر اپنی بیوی عائشہ خاتون سے کہتے ہیں میرے سپاہی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، فی الحال تو ہمیں وقتی طور پر یہاں سے فرار ہونا ہوگا تاکہ ہم اپنی بے گناہی کا ثبوت عثمان صاحب کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ سب کچھ ہم نے نہیں بلکہ کسی اور نے کروایا ہے۔ بالآخر گوندوز پہ اپنی بیوی کے ساتھ گائے قبیلے سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں اور اپنے ساتھی سے کہتے ہیں تم میرے فرار ہونے کی تیاریاں مکمل کروا دو۔ دوسری طرف جیسے ہی عثمان صاحب اور کمرال ابدال مل کر شیخ ادا والی کو طبی امداد مہیا کرنے کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران عثمان صاحب کی نظر ایک شخص پر پڑتی ہے جو کہ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب کمرال ابدال کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ عثمان صاحب اس جاسوس کی تلاش میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی بوران الب اور بارکن مل کر اس جاسوس کو تلاش کرنے میں عثمان صاحب کی مدد کروا رہے ہوتے ہیں، اسی دوران ایک چھپا ہوا سپاہی عثمان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن بارکن عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی ساتھی کو خنجر مار کر جہنم حاصل کر دیتا ہے تاکہ عثمان صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بارکن نے میری جان بچائی ہے اور وہ شیطانی جماعت کا حصہ نہیں ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے بارکن کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ اصل میں شیطانی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ عثمان صاحب اور بوران الب پر تلواروں کی مدد سے قاتلانہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اور بوران اپنی جان بچانے کے لیے دشمنوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن بارکن بھی عثمان صاحب کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب کے ساتھی وہاں پر موجود شیطانی جماعت سے تعلق رکھنے والے کافی سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب بارکن کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اسے فوری طور پر زندان کی طرف لے کر جاؤ، میں اسے وہاں لے جا کر سچائی اگلوانے کی کوشش کروں گا کہ آخر کار ہی قاتلانہ حملہ کس کے کہنے پر کروایا گیا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں گوندوز بے کا سپاہی گوندوز بے اور عائشہ خاتون کو ان ڈرموں میں بٹھا کر کائی قبیلے سے باہر لے جا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران کائی قبیلے کا پہرے دار سپاہی ان کا راستہ روک لیتا ہے اور وہ گوندوز بے کے سپاہی سے کہتا ہے تم اپنے سامان کی تلاشی دیے بغیر اس قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے۔